نصرت صاحبہ، پاکستان آج دہشت گردی کی بڑی لپیٹ میں ہے۔ بلوچستان میں افسوسناک واقعہ گوادر میں آیا، 6 مسافر کو اتار کے NIC چیک کر کے انہیں سروں میں گولیاں ماری گئیں۔ BLA نے جو سوشل میڈیا پر میپ جاری کیا ہے اس کے مطابق وہ پورے بلوچستان کے ہر شہر کے اندر اس وقت کارروائیاں کر رہے ہیں، رپورٹنگ کافی کم ہو رہی ہے وہاں سے۔ KPK کے اندر وزیرستان میں کرفیو 2 دن سے ہے، ٹانک میں کرفیو، DI خان میں پولیس چوکی پر حملہ، حالات وہاں بھی انتہائی کشیدہ۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ TTP نے اور BLA نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے پاکستان سے، اور یہ دہشت گردی کی وارداتیں اسی لیے اسپیڈ سے بڑھ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم فیل ہیں پچھلے 25 سالوں میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں۔ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے دہشت گردی کا، اور ہمارے پاس کوئی پراپر لاہ عمل ایسا واضح نظر نہیں آ رہا جس سے ہم ان دہشت گردوں کا کلا کما کر سکیں؟ نصرت واحد صاحبہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پروگرام میں جنرائز کرنے کا۔ دیکھیں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تقریب تاریخ کیوں شروع ہوئی؟ جب خان صاحب کا آخری سال تھا اس وقت باجوہ صاحب نے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے تجویز پیش کی کہ ان کو لا کے پاکستان میں دوبارہ سے بتایا جائے، تو اس کو بہت سختی سے نوٹس کیا پرائم منسٹر عمران خان نے اور مراد سعید اور باقی جیسے لوگ تھے کہ بھائی یہ کام نہیں کریں، کیونکہ یہ لوگ اس وقت آرام سے بیٹھ جائیں گے لیکن دقت کے بعد یہ شروع ہو جائے گی یہی کچھ کرنا۔ لیکن جب حکومت گئی اس کے بعد پھر ان کو لا کے بتایا گیا، تو اب اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایکچولی تو ان کے جسے کہنا چاہیے نا، ان کے اندر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ان کو ہر وقت اکسا رہی ہوتی ہے کہ انسانوں کو مارو، انسانوں کو تقریب کاری کرو، ان کو اپاہج کرو۔ اور اسپیشلی یہ پنجابی کا جو کانسیپٹ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے تو مطلب الحمدللہ جو بھی ہے پاکستان کی بات کی ہے، ہمیشہ پاکستان کی بات کی، کسی کو ایک دوسرے سے وہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، کسی عجمی کو، کسی کالے کو، کسی گورے کو، کسی کے اوپر برتری نہیں ہوگی، صرف اس کے اعمال ہوں گے جو اس کو اوپر لے کے جا رہے ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اب جو پنجابیوں کو نشانہ بنانا شروع کیا ہے، یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیگریگیشن کرنا چاہتے ہیں، آپ الگ رہنا چاہتے ہیں، الگ کرنا چاہتے ہیں پنجابیوں کو۔ پنجابی پاکستانی ہیں، وہ دیکھیں وہاں جا کے بیچارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا کے وہاں مزدوریاں کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں تو ان کا روزگار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی دور جا کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو چن کے اس طرح قتل کریں گے تو یہ کوئی کہاں پہ اس کی گنجائش ہے؟ اسلام میں کہاں پہ اس کی گنجائش ہے؟ سب کہتے تو یہ کہ ہم اسلامی جماعت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام نے کب اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے اور ان کو مار دیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا را کروا رہی ہوتی ہے ہمیشہ سے، اور پھر ایران بھی بہت زیادہ اس بلوچستان میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ بھی اس قسم کی تقریب کاری کروا رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس طرح ساری یہ قوتیں مل کے پاکستان کے خلاف کام کرنا چاہیے، ایکچولی تو جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے بلوچستان کی کہ وہاں پہ منرلز ہیں، ان سب کو پتہ چل گیا ہے۔ ہم لوگ اصل میں فائدہ تو 2 پیسے کا اٹھاتے ہیں اور شہرت اتنی زیادہ کر دیتے ہیں اس چیز کی کہ پوری دنیا اس کے لیے وہ ویل مل جاتی ہے کہ ہمیں ملے اور ہمیں ملے، کہ ابھی سونے کا اتنا طرح نکالا نہیں ہوگا تو وہ جناب پورے دنیا میں ہو گیا کہ سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، گیس ہے، ظاہر گیس تو ہے آپ کے ساتھ، اور تیل بھی ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو یہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں یہ سارا کچھ ہے تو پھر آپ تقریب کاری کروائیں، آپ دہشت گردی کروائیں، آپ لوگوں کو مروائیں تاکہ وہ چیز آپ کے قابو میں آ جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جو عراق کی جنگ ہوئی تھی، کہا کچھ اور گیا تھا لیکن اصل ریزن کچھ اور تھی کہ آپ نے وہاں کے تیل کے اوپر قبضہ کر لیا، آرام سے قبضہ ہے آپ کا، آرام تو خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جو مرضی کریں۔ تو اسی طرح اس علاقے کے اوپر اس لیے زیادہ آفت آ رہی ہے کہ یہاں پہ بہت قیمتی منرلز ہیں، گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے۔ میڈم وہ کہتے ہیں نا کہ جن پہاڑوں پہ ہریالی ہوتی ہے ان کے اندر پانی ہوتا ہے، اور جو پہاڑ سوکھے ہوتے ہیں وہ مائنز اور منرل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، خزانوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور بلوچستان پورا خزانوں سے بھرا ہوا ہے، ریکوڈک ہے، سینڈیک ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ جو سردار ہیں بلوچستان کے نواب ہیں، وہ جب نگراں حکومت میں وزیر اعظم بنتے ہیں تو کہا جاتا ہے بلوچستان کا احساس محرومی کو دور کریں گے۔ جب کوئی بلوچستان سے چیف جسٹس بنتا ہے قاضی فائز عیسیٰ جیسا تو کہتے ہیں بلوچستان سے احساس محرومی دور کریں گے۔ آج کاکڑ صاحب اسلام آباد میں بہت پوش اور لیوش لائف سٹائل گزارتے ہیں، 25-30 کروڑ کی تو صرف گاڑیاں ان کے گھر میں کھڑی ہوں گی، 5-6 کروڑ کی ایک گاڑی ہے ان کی۔ 15 لاکھ ڈالر اس وقت ٹیکس پیئر پاکستان کا خرچ ہوا تھا جب لندن سے پیرس کے لیے جہاز گھوما تھا کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ آئیفل ٹاور پہ کھانا کھانا ہے۔
پشتو بول سکتے ہیں لیکن افغانستان جانے کا موڈ نہیں تھا. لندن، امریکہ، دنیا بھر گھومے. سرفراز بگٹی جب وزیر نہیں بنے تھے تب وہ بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے. اب وہ وزیر بن گئے ہیں تو وہ حکومت کی زبان بولتے ہیں. کیا وجہ ہے یہ سردار اور یہ نواب جب تک پاور میں نہیں آتے ہیں پاور اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جیسے پاور میں آتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ میڈم بالکل ایسا ہی. آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں نا، ان کے تہخانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ بھرا پڑا ہے ڈالر اور ہر قسم کی کرنسی. آپ کو یاد ہوگا ان لوگوں کے گھروں سے پکڑی گئی ہیں، مشینیں تھک جاتی ہیں گنتے گنتے. اتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے گھروں کے اندر موجود ہوتا ہے. کیونکہ جو ان کو مدد ملتی ہے بلوچستان کے لیے پاکستان سے، تو ان کو ان کا حصہ ملتا ہے، یا باہر سے جو مدد آتی ہے کہ بلوچستان کو ترقی دی جائے، وہاں پہ تعلیم دی جائے، وہاں پہ اسکول بنائے جائیں یا وٹ ایور سڑکیں بنائی جائیں، تو سارا ان کی جیبوں میں جاتا ہے. کوئی حساب لینے والا نہیں ہے کیونکہ یہ آل ان آل ہے وہاں پہ. اب جس طرح سرفراز بگٹی صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں یہ وہاں پہ، تو ان کا بنتا نہیں ہے کہ یہ بلوچستان کے لیے کچھ کریں لیکن وہ وہاں پہ صرف ایک تقریر کر دیں گے اچھی سی اینڈ دیٹس آل، اور باقی جتنے بینیفٹس ہیں وہ خود اٹھا رہے ہوں گے. جس طرح کہ آپ نے کاکڑ صاحب کو کہا، کاکڑ صاحب nobody knew him before، کہ اچانک جی کہیں سے ان کو چوز کیا گیا اور ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا کیئر ٹیکر، اور آپ دیکھیں وہ کیا ہوا اس کا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں چاہوں تو میں رات سارے کھول سکتا ہوں. تو یہ خامخواہ کی باتیں ہوتی ہیں، صرف اپنے آپ کو میڈیا میں رکھنے کی بات ہوتی ہے. اگر کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے وقت میں اس کو کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی پچھلے 50 سال سے سندھ میں، اب پورے پاکستان میں اور بلوچستان میں بھی ہے، حکومت کر رہی ہے، کرتی وقت میں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن کرنا کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. سندھ کا کیا حاصل کر دیا آپ کو پتہ ہی ہے. پانیوں کے اس میں جو حاصل ہوا ہے کہ سائن وہاں کرتی ہیں، آرڈر دے دیا ہے کہ 6 نہریں نکالی جائیں، اور اس کے بعد آپ آ کے لوگوں کے آگے مظلوم بن جائیں گے کہ جی ہم تو نہیں کرنے دیں گے، ہم تو نہیں یہ کریں گے، ہم تو آپ کا خیال رکھیں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے. پچھلے 50 سال کی طرح اسی طرح کھاتے رہیں گے پاکستان کو، اسی طرح بس مجھے صدر بنا دو، وزیر اعظم بنا دو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو خاتون اول بنا دو، فلاں کر دو ڈمکا. یہی ان کا صرف ارد گرد گھومتی رہے گی یہ پارٹی. اسی لیے تو بیچارہ آدمی 2 سال تقریباً جیل کے اندر پڑا ہے کہ وہ اس چین کو توڑنا چاہتا تھا جو 2 پارٹیوں نے اپنے اس کے اوپر مسلط کی ہوئی ہیں. یہی تو سارا قصور تھا ہمارا. اس کی وجہ سے نہ صرف وہ بھگت رہے ہیں بلکہ ہر بندہ بھگت رہا ہے، جو گھروں میں ہے وہ بھی بھگت رہے ہیں، جو جیلوں میں ہے وہ بھی بھگت رہے ہیں. جس طرح گرفت کیا ہے اس کا پاکستان کو اداسی نے، میں سمجھتی ہوں اداسی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہمارے سیاسی لیڈر خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا. اور آپ کے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اب میں پاکستان سنبھال لوں گا اور انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. ساری بات یہی ہے. نصرت صاحبہ، کے پی کے وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، وزیرستان میں 2 دن سے کرفیو ہے. جب ان قبائلی علاقوں کو پاکستان میں ضم کیا گیا تھا تو بڑے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کے یہاں ہم انویسٹمنٹ لائیں گے، ترقی کریں گے، عدالتیں بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے. دیکھا یہ کیا کہ سب سے پہلے وہاں کے معدنیات نکالے گئے ساری ترقیاتی کام سے پہلے. آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کی گورنمنٹ بھی کے پی کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہی؟ گنڈاپور صاحب بھی فیل ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں بھی بڑی خطرناک ہے اور خطرناک ہوتی جا رہی ہے. کے پی کے اوپر میڈم کیا کہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ابھی جس طرح میں نے اپنے بات جب شروع کی تھی اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ باجوہ صاحب اور باقی لوگ جو تھے اس وقت کے وہ چاہتے تھے کہ ان کو واپس لا کے بتایا جائے. تو اس میں کے پی میں بہت زیادہ اس کے اوپر وہ ہوا تھا کہ نہیں ہم ان کو واپس نہیں لیں گے، واپس نہیں کروائیں گے. جب آپ نے بتا دیا اور جب پورے پاکستان میں ہو رہا ہے تو کے پی کیسے بچ سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں جو ان کا 1 سال کا رزلٹ نکلا ہے اس میں موسٹ پرابلی کے پی جو ہے، مجھے فگر سامنے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ کے پی کے نے اپنی انویسٹمنٹ کہہ لیں یا پیسہ جو بچایا ہے یا لگایا ہے یا جو بھی ہے وہ اس سے سب سے آگے وہی ہیں. نقصان میں اگر کوئی ہے تو وہ پنجاب ہے، اور کے پی کے اپنے حالات کی وجہ سے بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو باقی چیزیں جو تقریب تاریخ کی ہے تو جب پورے ملک میں ہوگی تو یہاں پہ بھی ہوگی. صرف بات یہ ہے کہ جو ہماری 3-3.5 سال کی حکومت تھی اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو کورونا آیا اس کی وجہ سے بہت مشکلیں پیش آئیں کہ اس طرح اس کام کو نہیں کیا جا سکا جس طرح کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہے ڈیم بھی شروع ہو گئے، باقی جتنے کام تھے وہ بھی شروع ہوئے، نوجوانوں کے لیے ہوا، یوتھ کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اولڈ ایج کے لیے بہت کام شروع ہوا. انڈسٹریز 100% پہ کام کر رہی تھی لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا.
پہلے اس قسم کی کلامٹیز نہیں جس کو قدرتی کہا جائے، اللہ کی طرف سے آئی آفت کہا جائے، اس کے بعد پھر ہمارے اپنے ہی لوگوں نے اٹھا کے جب ٹاپل ڈاؤن کر دیا تو پھر بہت مشکل ہو گئی. اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے پاکستان کی جان چھڑائے. میڈم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، پیکا ایکٹ، بڑی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے. لمس کے ایک پروفیسر ہیں، ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. صحافی آپ کو معلوم ہے فرحان ملک، وحید مراد، احمد نورانی کے بھائی، بہت سارے لوگ ویسے ہی بھائی تو ان کے مل ہی نہیں رہے ہیں. فرحان ملک پہ ایک کریڈٹ کارڈ سکیم کا کیس ہی بنا دیا ان کو اندر رکھنے کے لیے، وحید مراد کے اوپر بھی. اور سول سوسائٹی کے بہت سارے لوگ جو شاید ایک ری شیئر کر رہے ہیں، کوئی ری ٹویٹ کر رہا ہے، ان کو بھی پیکا ایکٹ کے تحت اٹھایا جا رہا ہے. ان کارروائیوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میڈم؟ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے ملک کو صرف اسی کے اس کے اوپر چلانا ہے کہ خاص جو آپ کی پالیسیز ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ فوجی حکومت آ گئی ہے، ماشاء اللہ آ گیا ہے، اور اس میں کسی کے منہ میں زبان نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ہاتھ کو کچھ کھینچنا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر ڈیموکریسی ہے تو اس میں تو انسان آزاد ہوتا ہے، اپنے کم از کم اوپینین تو ظاہر کر سکتا ہے جو بھی اس کے دل میں ہے. تو وہ بھی اگر اس کی بات کی بھی آزادی نہیں ہے تو پیچھے آپ کو پتا ہے صحافیوں نے بھی بہت اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا، سب کچھ ہوا. لیکن ایکچولی اس وقت جو کچھ بھی حکومت کر رہی ہے اس کو خود بھی بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا. فی الحال تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 سال 1.5 سال 2 سال بعد یہاں پہ بھی باری آئے. تو یہ ہم پاکستان کو جس جگر پہ لے کے جا رہے ہیں وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا والی چیز ہو جائے گی. یہ ایک ملک ترقی کرتا ہوا کہاں سے کہاں چلا گیا. افغانستان کو دیکھ لیجیے، انڈیا کو دیکھ لیجیے، اس کے ساتھ پاکستان اچھا کرتا ہوا ملک اس کو آگے کہاں سے کہاں پھینک گیا. -2.9 اس وقت اکانومی آپ کی چل رہی ہے. 83 ارب روپیہ انٹر بینکوں سے 1 مہینے کے اندر قرض لے کر میڈم نگراں حکومت نے نا 4,400 ارب لیے تھے اپنے دور میں کمرشل بینک سے لون. میں تو 1 مہینے کی بات کر رہی ہوں. آپ 1 مہینے کی بات کر رہے ہیں.